امیزنگ انفو کے چاہنے والوں، جب بھی دنیا کے امیر ترین ممالک کی بات کی جائے تو ہم سب کے ذہنوں میں امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب، چائنا اور دبئی جیسے ممالک کا نام ہی آتا ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ کیونکہ کسی بھی لحاظ سے ملک کی آمدنی کا اندازہ لگایا جائے تو کئی سالوں سے قطر وہ واحد ملک ہے جو دنیا کا امیر ترین ملک چلا آ رہا ہے، مگر سچ یہ ہے کہ آزادی کے وقت قطر انتہائی غریب ملک تھا۔ قطر کی غربت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ برطانوی راج میں سب سے غریب ترین ملک کوئی اور نہیں بلکہ قطر ہی تھا۔ اس وقت قطر میں انسان کی حد نگاہ سے بھی آگے تک تعمیر و ترقی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ایسے میں ویران صحراؤں سے گھرا ہوا یہ ملک، جہاں گرمیوں میں اوسط درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ ہو جاتا تھا، 1990 تک رہنے کے لیے ناممکن جگہوں میں سے ایک تھا۔ اس لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر صرف 20 سے 30 سال میں قطر دنیا کا امیر ترین ملک کیسے بن گیا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم قطر کے چند ایسے ہی ناقابل یقین حقائق سے پردہ اٹھائیں گے جن سے آپ یقیناً آج تک واقف نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ میں مزید آگے بڑھوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ امیزنگ انفو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر لیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں کو باقاعدگی سے ملتی رہے۔ ناظرین، یاد رہے قطر وہ ملک ہے جس پر صدیوں تک اسلامی حکمرانوں نے حکمرانی کی ہے۔ فخر کی بات یہ ہے کہ قطر پر مسلمانوں کی حکمرانی کا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ 1915 میں قطر برطانوی راج کے ماتحت چلا گیا تھا۔ یوں 50 سال سے زیادہ کی جدوجہد کے بعد بالآخر 1971 میں قطر نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ آزادی کے وقت قطر کو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں شمولیت کی دعوت دی گئی، جسے قطر نے یکسر مسترد کر دیا، جس کے باعث سعودی عرب اور دبئی قطر کے مخالف ہو گئے، مگر اس کے باوجود برطانیہ نے قطر کا کنٹرول سعودی عرب کے حوالے کر دیا۔ یہ سلسلہ 1990 تک چلتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ قطر اس وقت تک غریب ترین ملکوں کی فہرست میں شامل رہا۔ بالآخر 1990 میں قطر نے اپنے فیصلوں کا اختیار سعودی عرب سے لے لیا۔ یہیں سے قطر نے ترقی کے راستے پر اپنا سفر شروع کیا، مگر قطر کے اس اقدام سے ناراض سعودی عرب اور دبئی نے قطر پر پابندی عائد کر دی۔ اس کے برعکس قطر اپنے فیصلوں پر ڈٹا رہا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صرف 30 سال میں قطر آج دنیا کا امیر ترین ملک بن چکا ہے۔ اس لیے شاید آپ کو یقین نہ آئے، مگر سچ یہی ہے کہ قطر مشرق وسطی میں موجود ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کا رقبہ 11,581 مربع کلومیٹر ہے، جو پاکستان کے شہر ایبٹ آباد سے بھی چھوٹا ہے۔ یہ ملک صرف رقبے کے لحاظ سے ہی نہیں بلکہ آبادی کے لحاظ سے بھی انتہائی چھوٹا ہے، کیونکہ اس کی کل آبادی صرف 30 لاکھ ہے، جس میں سے 90% یعنی تقریباً 27 لاکھ غیر ملکی ہیں۔ یعنی قطر کی اپنی آبادی صرف 3 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ انتہائی چھوٹا ملک ہونے کے باوجود آج قطر کی مجموعی آمدنی 8,550 ارب ڈالر ہے، جبکہ فی کس آمدنی 2 لاکھ امریکی ڈالر ہے۔ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ قطر نے امریکہ، برطانیہ، چائنا، فرانس اور روس سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں یہاں کے شاہی خاندانوں سے بھی زیادہ انویسٹمنٹ کر رکھی ہے۔ یعنی وہ ملک جس میں آج سے 50 سال پہلے رہنا بھی مشکل تھا اور لوگ صرف موتی بیچنے اور ماہی گیری پر گزارا کیا کرتے تھے، آج وہی ملک نہ صرف دنیا کا امیر ترین بلکہ سب سے محفوظ اور پسندیدہ ترین ملک بھی بن چکا ہے۔ قطر کی ترقی کو دیکھ کر ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر اتنے کم عرصے میں قطر نے اتنی ترقی کیسے کر لی؟ تو حقیقت یہ ہے کہ 1940 کی دہائی میں قطر میں تیل کی دریافت پر تیزی سے کام شروع کر دیا گیا۔ یوں بالآخر 20 سال کی انت تک محنت کے بعد 1960 میں قطر سے تیل نکلنا شروع ہوا، مگر اس کے باوجود 1973 تک قطر دنیا کے غریب ترین ممالک میں سے ایک تھا۔ قطر کی اصل قسمت اس وقت چمکی جب 1996 میں الشیخ حماد بن خلیفہ آل ثانی نے اپنے والد کی حکومت کا تختہ الٹ کر قدرتی گیس کو نئی ٹیکنالوجی کی دریافت کے ساتھ دنیا کے دوسرے ممالک تک پہنچانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ قطر کا مستقبل اسی قدرتی گیس میں چھپا ہوا ہے۔ لہٰذا یہی وہ خزانہ ہے جس کو استعمال میں لا کر قطر کو ترقی کی راہ پر گامزن کر کے غریب ملکوں کی لسٹ سے نکالا جا سکتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کوئی اور نہیں بلکہ گیس کو مائع بنانے کی ٹیکنالوجی تھی، جس میں گیس کو مائع کی شکل دینے کے لیے 161 ڈگری تک لے جایا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ یہ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ LNG گیس یعنی وہ گیس جسے آج ہم سلنڈروں کے ذریعے استعمال کرتے ہیں، یہ قطر سے آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قطر امریکہ سے 3 گنا کم قیمت پر پوری دنیا میں گیس ایکسپورٹ کرنے والا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے۔ یہ جاننے کے بعد اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ صرف قدرتی گیس نے قطر کو دنیا کا امیر ترین ملک قرار دیا ہے تو آپ غلط ہیں، کیونکہ قطر کے امیر ہونے کی وجہ صرف قدرتی گیس اور تیل نہیں ہے، کیونکہ تیل اور گیس کے سب سے زیادہ ذخائر تو انگولا اور وینزویلا کے علاوہ اور بھی بہت سے ممالک کے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود وینزویلا سمیت بہت سے ملکوں کا شمار عرصہ دراز سے سب سے زیادہ غربت والے ملکوں میں ہوتا ہے، جس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انہوں نے گیس سے حاصل ہونے والی کمائی کو عیاشیوں میں اڑا دیا۔
مگر امیر قطر نے تیل اور گیس سے حاصل ہونے والی کمائی کو عیاشیوں میں اڑانے کی بجائے اپنے ملک کے ساتھ ساتھ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بھی انویسٹ کرنا شروع کیا، تاکہ اگر قطر کے قدرتی تیل اور گیس کے ذخائر ختم ہو بھی جائیں تو بھی قطر کو کسی بھی قسم کی مالی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے قطر نے قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی بنائی، جس کا کام قطر کے پیسے کو عقل مندی کے ساتھ دنیا کے بہترین منصوبوں میں انویسٹ کرنا تھا، جس نے اپنا کام بخوبی طریقے سے سر انجام دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی قطر کی بڑی طاقتوں میں سے ایک بڑی طاقت ہے، کیونکہ قطری حکومت نے پوری دنیا کی ریل اسٹیٹ میں حد سے زیادہ سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ مشہور الجزیرہ میڈیا کمپنی، دنیا کی بہترین اور سب سے محفوظ سمجھے جانے والی قطر ایئر ویز، قطر آئل کمپنی، قطر گیس کمپنی، یہاں تک کہ برطانیہ میں برطانیہ کے شاہی خاندان سے زیادہ اور امریکی شہر واشنگٹن ڈی سی کا 31,600 مربع کلومیٹر کا سب سے مہنگا اور پوش علاقہ بھی قطر کی ملکیت ہے۔ اس کے علاوہ برطانیہ کی سب سے بہترین نیشنل ایئر لائن IAJK کی ملکیت میں قطر کا 60%، جبکہ ووکس ویگن جیسی بڑی کمپنی میں قطر کا 50% حصہ ہے۔ جبکہ قطر کا اپنا دارالحکومت دوحہ دنیا کی اونچی اونچی عمارتوں اور بہترین شاپنگ مال سے بھرا پڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج قطر میں دنیا کے ہر رنگ و نسل کے لوگ یہاں آ کر گھومنا پھرنا بلکہ رہنا بھی پسند کرتے ہیں۔ قطر نے امریکہ کی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں میں بھی کھربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے، جن میں بارکلے بینکس، شیل پمپ اور پورشے سر فہرست ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ رشیا کی سب سے بڑی تیل کی کمپنی روس نیف اور فرینچ ٹیلی کام میں بھی قطر کھربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کر چکا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2006 میں قطر کی کل سرمایہ کاری صرف 10 ارب ڈالر تھی، مگر آج قطر کی سرمایہ کاری 5 کھرب ڈالر سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قطر نے اپنے ہی ملک کے علاوہ دنیا کے باقی ممالک میں بھی سرمایہ کاری کرنے کا سلسلہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھا دیا ہے، جس کی تازہ ترین مثال فیفا ورلڈ کپ 2022 ہے۔ آج قطر اس قدر امیر ہو چکا ہے کہ قطر نے دارالحکومت دوحہ سے 20 کلومیٹر کی دوری پر اربوں ڈالر کی لاگت سے جدید فوجی بیس بنا کر امریکہ کو دی ہے۔ آج یہاں 11,000 امریکی فوجی تعینات ہیں، جنہیں قطر نے انشورنس پر خرید رکھا ہے۔ اس کے باوجود قطر کے پاس آج 274 بلین امریکی ڈالر سے بھی زیادہ کی رقم موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف قطر کا ہر شہری امیر ہے بلکہ دنیا بھر کے لوگ بھی امیر ہونے کے لیے یہاں کا انتخاب کرتے ہیں۔ آج سے چند سال پہلے سعودی عرب، دبئی اور بہت سے دوسرے عرب ممالک نے قطر کو اس کی اوقات یاد دلانے اور دنیا بھر میں اس کا اثر و رسوخ کم کرنے کے لیے قطر پر ہر طرح کی پابندیاں عائد کر دی تھی، مگر اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ ان کی قطر کو کمزور کرنے کی تمام تر کوششیں اور پابندیاں آج تک ناکام ثابت ہوئی ہیں، جس کا سب سے بڑا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ قطر کا الجزیرہ میڈیا نیٹ ورک انڈیا، اسرائیل اور تقریباً تمام عرب ممالک میں بین ہے، مگر اس کے باوجود یہ مشرق وسطیٰ میں دیکھا جانے والا سب سے بڑا نیوز چینل ہے۔ اس کے علاوہ قطر نے اپنے اوپر لگنے والی تمام تر پابندیوں کا توڑ نکالتے ہوئے ایران، ترکی اور مغربی دنیا سے بہترین تعلقات قائم کیے ہیں، تاکہ قطر ہر چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ قطر پر لگنے والی تمام تر پابندیوں کے باوجود آج قطر دنیا کا سب سے امیر ترین ملک بن کر سامنے آنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ یہ قطر کا بے بہا پیسہ ہی ہے جس نے قطر کو اس قابل بنایا کہ اس کے سامنے تمام مغربی ممالک اور خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکے ہیں، جس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے قطر نے فیفا ورلڈ کپ 2022 کو تبلیغ اسلام اور امن کا گہوارہ بنا دیا ہے۔ تبھی تو قطر آنے والے فٹ بال شائقین میں سے سینکڑوں غیر مسلم لوگ اسلامی قوانین سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب تک تو قطر نے اپنے پیسوں کا بہترین استعمال کرتے ہوئے نہ صرف اپنی ترقی کی ہے بلکہ فلسطین کا ساتھ دینے کے علاوہ دین و اسلام کی بھی صحیح معنوں میں بے مثال خدمت کی ہے۔ اسی لیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے قطر اپنے اس پیسے کو غریب مسلم ممالک کی فلاح و بہبود پر بھی خرچ کرے، آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔